علیکم بچوں، آئیے ہم اس معرفہ اور نقرہ کے بارے میں جانیں۔ پڑھنا شروع کرتے ہوئے پہلے ہم معرفہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس معرفہ جسے ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں انگلش میں، اس معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ، خاص چیز یا خاص نام کے یعنی کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو ظاہر کرتا ہے، اسے ہم اس معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ میں شخصوں کے نام ہوتے ہیں، چھ قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے علم یعنی خاص، وہ لفظ جس سے کسی کے خاص ذاتی نام کا علم ہو۔ کسی بھی خاص، جیسے لڑکا ہے، لڑکا کوئی بھی لڑکا، لیکن اس خاص ایک لڑکے کا نام یہاں پر ہے مدثر یا محمود۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس نام سے ہم جانتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے، یعنی مدثر خاص ایک لڑکا ہے۔ اگر کچھ لڑکوں کے جھنڈ میں ہم ایک مدثر بولے تو اس ایک خاص لڑکے کو ہم مخاطب کیا۔ اگر لڑکوں کے جھنڈ میں ہم ایک محمود کو مخاطب کیا، اسے پکارا تو ایک خاص اس کے ذاتی نام سے ہم نے اسے پہچانا۔ تو یہ ہو گیا اسم علم۔ دوسرا ہے خطاب۔ خطاب کہتے ہیں ایسا نام جو بادشاہوں، امراء، حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی نمایاں خدمت کے بدلے اس شخص کا مرتبہ بڑھانے کے لیے دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ جیسے خان بہادر، شمس العلماء، بھارت رتن، پدم شری وغیرہ۔ کسی ایسے شخص کو جس نے ایسا کچھ کام کیا جو تعریف کے قابل، اچھے کام کیے، حکومت کے لیے کیے، قوم کے لیے کیے، اس طرح کے کام جو نمایاں خدمت انجام دیا اس نے، تو اسے اس کی عزت بڑھانے کے لیے اسے ایک اعزازی نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام بادشاہوں کی طرف سے، امراء کی طرف سے، یا پھر حکومت یا پھر کسی ادارے کی طرف سے اس شخص کو اس کی خدمات کے بنا پر یہ نام ملتا ہے، تو ایسے نام کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ جیسے خان بہادر، شمس العلماء، یہ سب خطابی نام ہوئے۔ آگے لقب، وہ نام جو کسی خوبی، بڑائی یا وصف خاص کی وجہ کر پڑ جائے، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے شیر خدا، کلیم اللہ، یہ بھی اشخاص کے ناموں میں سے ہے، لیکن ایسے شخص کے نام کو ہم لقب کہتے ہیں جس شخص کے اندر کوئی خوبی ہو، یعنی اس کے اندر کوئی صفت ہو جس کی وجہ کر اسے کوئی نام پڑ جائے، اس صفت، اس خوبی کی بنا پر، تو اسے ہم لقب کہتے ہیں، اور وہ اس وصف خاص کی وجہ سے زیادہ وہ پہچانا بھی جاتا ہے۔ مان لیجئے یہاں شیر خدا کن کا نام تھا؟ حضرت علی کا لقب ہے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے، اس لیے انہیں خدا کا شیر کہا گیا، اس لقب سے انہیں جانا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کون؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو اللہ سے کلام کرنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خدا نے ان کے اندر یہ صفت دی، یہ خوبی دی کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے۔ روح اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت دی تھی، یہ خوبی دی تھی ان کے اندر کہ وہ مردوں میں جان پھونکتے تھے۔ ملکہ ترنم اپنی آواز کی وجہ کر پہچانی جاتی ہے، نور جہاں وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کنیت، ایسے نام جو ماں باپ، بیٹا بیٹی، خاندان یا کسی اور تعلق سے مشہور ہو جائے، کنیت کہلاتا ہے۔ جیسے ابن مریم، ام کلثوم، فاطمہ بنت عبداللہ، ابو ہریرہ۔ یہ ایسے اشخاص کے نام ہیں جو شخص اپنے ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور خاندان کے کسی اور تعلق سے، کسی اور نام سے مشہور ہو جائے، جو کوئی تعلق ظاہر کرے، تو اسے ہم کنیت کہتے ہیں، اور اس نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، ام کلثوم یعنی کلثوم کی ماں، یہ
اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے تو اسے یعنی رشتے کے پتہ چل رہا ہے اس نام سے، تو اسے ہم کنیت کہتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ، بنت یعنی بیٹی، تو عبداللہ کی بیٹی فاطمہ، تو اس نام سے یہ مشہور ہو گئے. تو جو نام کسی رشتے کو ظاہر کرے یا کسی اور تعلق خاندان کے کسی اور رشتے کو ظاہر کرے، ماں باپ بیٹا بیٹی اس کے رشتے کو ظاہر کرے، ایسے نام کو ہم کنیت کہتے ہیں. اگلا ہے تخلص. ایسا نام جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، جس کا استعمال وہ اپنے کلام میں کرتا ہے اور اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے غالب، حالی، فیض، فراق. تخلص ایسا نام ہے جو شاعر استعمال کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے ایک مختصر نام کی وجہ کر وہ جانے جاتے ہیں، اور یہ مختصر سا نام وہ رکھتے ہیں اپنے کلام میں استعمال کرنے کے لیے. کیونکہ یہ نام اکثر غزل کے آخر میں، شاعری کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم مقطع کہتے ہیں. تو مقطع میں جب یہ نام استعمال کریں گے، مان لیجئے مرزا اسد اللہ خان غالب، ایک چھوٹا سا مصرع ہوتا ہے، اب اس میں آدھے نام تو ان کا شاعر کا ہی ہو جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک مختصر سا نام رکھا اور اس نام کو اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے اپنا پورا نام نہ استعمال کر کے یہاں حالی. تو ایسے نام کو ایک مختصر سا نام جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے، چھوٹا سا نام رکھ لیتا ہے، کس لیے؟ وہ اپنے کلام میں استعمال کرنے کے لیے، اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. عرف. عرف ایسے نام کو کہتے ہیں جو اصل نام کے علاوہ پیار و نفرت کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، یعنی اصل نام کے علاوہ کسی طرح پیار و نفرت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے ہم عرف کہتے ہیں. یہ عرفی نیم ہو گیا اصلی نام کے علاوہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اصل نام کچھ اور ہے لیکن وہ پکارے جاتے ہیں کچھ اور نام سے، پکارنے کا نام کچھ پیار دلار سے کچھ اور نام پڑ جاتا ہے. مان لیجئے کلام ہے نام، اصل نام، تو وہ کلو کلو کے نام سے پکارے گئے، یا پھر کوئی ایسا لڑکا جو کالا دکھنے میں آتا ہے تو اسے محلے والے یا کچھ لوگ اسے اس کی وجہ کر کلو کلو چڑھانے لگتے ہیں. منو، چنو، ببلی، اس طرح کے نام جو پیار سے دلار سے پکارنے کے رکھ جاتے ہیں، تو وہ ایسے نام کو عرفی نیم کہتے ہیں. اب ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ یعنی کامن نام جسے عام کہتے ہیں. اسم نکرہ وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا علم نہ ہو بلکہ وہ عام ہو. کسی بھی کامن چیز کے نام کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. جیسے لڑکا، مسجد، عمارت. یہاں لڑکا، مسجد، عمارت سے آپ دیکھیں کہ کسی خاص لڑکے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے اور نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کسی خاص لڑکے کے بارے میں کہا گیا. بس ایک ذات کے پورے کا نام ہے کہ ہاں لڑکا. ٹھیک ہے. مسجد، کوئی خاص مسجد نہیں ہے. عمارت کوئی خاص یہاں نہیں ہے. کیسی ہے؟ اونچی ہے، پرانی ہے، نئی ہے، کیسی عمارت ہے، کہاں کی عمارت ہے، اس طرح کا کچھ بھی یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. تو اسے ہم اسم نکرہ کہیں گے. تو اسم نکرہ کی 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے اسم ذات. کسی عام چیز یا جنس کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں. جیسے پینسل، عمارت، لڑکا، دروازہ. کسی بھی کامن چیز ہے اور اسی کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں. یہاں پر پینسل ہے تو یہاں پر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پینسل کس کمپنی کی ہے، یا عمارت کیسی ہے، یا لڑکا کون ہے، یا دروازہ کیسا ہے. پینسل کسی ایک کمپنی کا یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ نٹراج کی پینسل ہے، ڈومس کی پینسل ہے، کس کی پینسل ہے. بس یہ ایک پینسل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سے کسی خاص پینسل کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیسی ہے. عمارت اونچی ہے، پرانی ہے، یہ یہاں پر کچھ ظاہر نہیں ہے تو اس لیے اسے ہم اسم نکرہ کہیں گے. ویسے یہاں لڑکا، دروازہ، اسے کسی خاص لڑکے کا، خاص دروازے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ اسم نکرہ، اسم ذات ہو گیا. آگے اسم مصغر. مصغر لفظ
लफ्ज मुसग़्ग़र सगीर लफ्ज से बना है। सगीर लफ्ज के मानी होता है छोटा। वो लफ्ज जो किसी बड़ी चीज को छोटा करके जाहिर करे इस मुसग़्ग़र कहलाता है। जैसे टोकरा से टोकरी, देग से देगची, छुरा से छुरी। मुसग़्ग़र के मानी होता है छोटा। तो जिस लफ्ज से हमें ये किसी चीज का छोटाई जाहिर हो, छोटा पता चलता है कि उसकी छोटी चीज यानी बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है, तो उसे हम इसम वैसे लफ्ज को जिससे पता चलता है किसी बड़ी चीज को छोटी करके बताता है, तो उसे हम इसम मुसग़्ग़र कहते हैं। इसम मुकब्बर, लफ्ज मुकब्बर कबीर से बना है जिसके मानी है बड़ा। मुकब्बर लफ्ज कबीर या अकबर से बना जिसके मानी होता है बड़ा। तो वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करता है, जिस लफ्ज से हमें पता चलता है इसके ये चीज बड़ा है, इसकी बड़ाई जाहिर करता है, तो उसे हम मुकब्बर कहते हैं। जैसे बात का बतंगड़, हम लोग जैसे बातों में इस्तेमाल करते हैं कि तुमने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, तो ये बतंगड़ बड़ा हो गया, मुकब्बर हो गया, और ये बात यहाँ पर मुसग़्ग़र हो गया। गठरी से गट्ठर, गठरी छोटी होती है, उसका बड़ा होता है गट्ठर। पगड़ी से पगड़ वगैरह, तो ये मुकब्बर हो गया, जिससे जिस लफ्ज से हमें उसकी बड़ी चीज का बड़ाई जाहिर हो किसी चीज का, उसे हम मुकब्बर कहते हैं। इसमें आला, ये वो इसम है जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, जैसे चाकू, तलवार, कैंची, छुरी, बेलन, कलम तराश वगैरह। इसम आला, जिस लफ्ज से हमें किसी आला, औजार या हथियार के नाम पता चलता है, उसे हम इसम आला कहते हैं। जैसे यहाँ चाकू, तो ये काटने की चीज है। तलवार है, कैंची है, ये कपड़ा काटने की चीज है। छुरी है, बेलन है, ये सब इस्तेमाल होता है किसी काम के लिए। कलम तराश है, ये भी इस्तेमाल होता है किसी ने, यानी कलम तराशने के लिए। बेलन है, रोटी पकाने के, रोटी बेलने के लिए। तो ये सब इसमें आला में आएंगे। इसमें सौत, सौत के मानी है आवाज। वो लफ्ज जो किसी मखसूस चीज यानी खास चीज या किसी जानदार की आवाज को जाहिर करे, उसे इसम सौत कहते हैं। यानी हम आवाज सुनकर हम उसकी पहचान करते हैं कि ये किसी खास किसी की आवाज है, उसे हमें पता चलता है। किसी की आवाज सुनकर हम ये पता बताएं कि हाँ ये किस चीज की आवाज है, किसकी आवाज है, हम आवाज सुनकर के उसके नाम को बता रहे हैं, इसलिए उसे हम इसम सौत कहते हैं। जैसे अगर हम सुन लें टन टन, टन टन की आवाज सुनकर ये हमें मेरे ज़हन में आएगा कि ये घंटी की आवाज है। म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ की आवाज अगर हम सुने तो हमारे ज़हन में ये बात आती है कि ये बिल्ली की आवाज है। कूकू, कूकू की आवाज सुनकर हम ये पहचान जाते हैं कि ये कोयल की आवाज है। इस्म ज़र्फ, इस्म ज़र्फ वो इस्म जो किसी ज़माने या वक्त या जगह को जाहिर करे। ऐसा लफ्ज जिससे हमें पता चले किसी ज़माने या वक्त के, तो ये इस्म ज़र्फ हुआ। इसकी दो किस्में होती हैं। इसका पहला किस्म है इस्म ज़र्फ ज़मा, वो इस्म जो किसी ज़माने या वक्त को जाहिर करे। जिस लफ्ज से हमें किसी ज़माने या वक्त का पता चल रहा है कि ये काम किस वक्त हुआ है या कब हुआ है, तो इसे हम इस्म ज़र्फ ज़मा कहते हैं। ज़मा यानी ज़माना, ज़मा से ज़माना। तो हमें पता चलता है काम करने का वक्त पता चलता है कब हुआ है, तो उसे हम इस्म ज़मा कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, साल, हफ्ता, दोपहर वगैरह। दूसरा है इस्म ज़र्फ मकान, ऐसा लफ्ज जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, जैसे गौशाला, घर, कुतुबखाना वगैरह। तो जिस लफ्ज से हमें पता चलता है कि ये काम कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, किसी जगह का हमें ख्याल आया उस काम को देखकर, तो हमें ये पता चल जाता है इस लफ्ज से, जिससे पता चलता है कि वो काम कहाँ हुआ है, जगह का पता तस्वुर पेश करे, जगह का पता चले जिस लफ्ज से, तो वैसे लफ्ज को हम इस्म ज़र्फ मकान कहते हैं। जैसे है गौशाला, घर, कुतुबखाना वगैरह। तो ये थे इस्म मारिफा और नकरा की किस्में। आप इस वीडियो को अच्छी तरह मश्क करें, अच्छी तरह समझें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.